مولانا انصار احمد کے بیانات سننے کے لیے مولانا انصار آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 ربیع الثانی 1447 ہجری۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، موتوا قبل ان تموتوا تحاسبوا قبل ان يحاسبوا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور پھر اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بسایا ہے اور انسانوں کو آباد کیا، اور یہ نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے یا جو بھی جاندار اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کو ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے، بلکہ اس دنیا کو چھوڑ کر اسے جانا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم ہی میں ارشاد فرمایا کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ نہ ایک گھڑی آگے بڑھتا ہے اور نہ ایک گھڑی پیچھے۔ جو وقت اللہ رب العزت کی طرف سے متعین ہے اسی وقت انسان کی موت آتی، اور موت کا وقت، ہر انسان کی موت کا وقت اللہ رب العزت نے متعین فرما دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، لیکن اللہ نے اس کو متعین فرما دیا۔ اور اس کی حکمت بعض لوگوں نے یہ لکھی ہے کہ اگر ہر انسان کو اپنی موت کا وقت معلوم ہو جاتا کہ ہم فلاں دن فلاں سال میں ہم مریں گے، تو دنیا کا نظام بڑا عجیب و غریب ہو جاتا۔ ہر انسان رو رہا ہوتا، فکر مند ہوتا، اور آہ و بکا کر رہا ہوتا کہ ہماری موت کا فلاں دن متعین ہے اور فلاں دن ہم مر جائیں گے، تو دنیا کا نظام چلنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت والجلال کو دنیا کا نظام چلانا ہے، اس لیے اللہ نے وقت تو متعین فرمایا لیکن انسانوں کو نہیں بتلایا کہ کس وقت اس کی موت آنی ہے اور کس وقت اس کو دنیا سے جانا ہے، یہ انسان کو نہیں بتلایا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر محبت موت کو روک سکتی تو کوئی ماں یہ نہ چاہتی کہ ہمارا بیٹا یا ہمارے بیٹی مرے، تو محبت بھی موت کو روک نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اگر وفاداری موت کو روک سکتی تو کوئی بیوی یہ نہ چاہتی کہ ہمارا شوہر مرے۔ اسی طریقے سے اگر بادشاہت موت کو روک سکتی تو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور بڑی بڑی سلطنت والے گزرے ہیں، وہ اپنی موت کو روک سکتے۔ اگر مالدار مال موت کو روک سکتا تو بڑے بڑے مال والے گزرے ہیں، وہ موت کو روک سکتے تھے۔ اگر عقل مند اور دانش موت کو روک سکتے تو بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں، وہ اپنی موت کو روک سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ موت کو وہ روک سکے، اور موت کا وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے ایک کتاب میں واقعہ کہ ایک بادشاہ تھا، وہ ہر سال ایک مخصوص دن پر قبرستان جایا کرتا تھا اور اپنے ساتھ اپنی فوج کو بھی لے کے جاتا تھا اور اپنے وزیروں کو لے کر بھی جاتا تھا اور قبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ سال میں ایک دن اس کا یہ متعین تھا۔ تو ایک دن ایک صاحب اس کے ساتھ لگ گئے اور ساتھ چلے گئے تو دیکھا کہ وہ قبرستان گئے، بادشاہ، فوج، وزیر، اور ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ تو جو یہ شخص ساتھ میں گیا تھا اس نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اور قبر کے پاس بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ بادشاہ ہے، اس کا جوان بیٹا تھا اور اس کے دل میں یہ عزائم تھے، اس کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ ہم اپنے اس بیٹے کو اپنے بعد بادشاہ بنائیں گے، ولی عہد نامزد کریں گے اور یہ ہمارے بعد بادشاہ بنے گا۔ لیکن اس کی موت کا وقت آ گیا اور اس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور گویا یہ اپنی زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ یہ بیٹا، اگر فوج موت سے بچا سکتی تھی، یہ فوج حاضر ہے لیکن اس فوج نے تم کو موت سے نہیں بچا پائی۔ اگر بادشاہت تم کو موت سے بچا سکتی تو ہم بادشاہ تھے، ہم تم کو موت سے بچا لیتے، لیکن بادشاہت بھی موت سے بچا نہیں پائی۔ تو جو آدمی ان کے ساتھ گیا تھا اور اس نے جب اس منظر کو دیکھا تو پھر اس کے اندر بڑی عبرت حاصل ہوئی کہ یہ بادشاہ زیادہ تھا لیکن حکومت، وزیر اور فوج اس کی زندگی کو بچا نہیں سکی۔ تو اس لیے جب وقت آئے گا اللہ کی طرف سے تو ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو پھر اس نے اپنی زندگی کو بدل لیا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا میں آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے اور بہت سے لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے خدائی تک کا دعویٰ کر دیا، لیکن جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے وہ بھی موت سے ڈرتے تھے۔ ان کو بھی اس بات کی فکر تھی کہیں موت نہ آ جائے، کہیں ہم دنیا سے چلے نہ جائیں۔ تو خدائی کا تو دعویٰ کر دیا لیکن موت کا ڈر ان کے اندر، موت کا خوف ان کے اندر بھی موجود تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے اندر بھی موت۔ اس لیے دنیا میں آپ دیکھیں انجینئر ہیں، ان میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ٹیچرز ہیں ان میں آپس میں اختلاف کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے، ڈاکٹرز ہیں ان میں آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، عالم ہیں ان میں کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، چاہے اللہ کو مانتے ہوں لوگ، چاہے اللہ کو نہ مانتے ہوں، چاہے اللہ کے ساتھ اور خداؤں کو مانتے ہوں، چاہے دہریہ ہوں، لیکن موت کو سب مانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے اور دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء اکرام کو دنیا کے اندر بھیجا، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء اکرام کو اپنے پاس بلا لیا، اور ان برگزیدہ بندوں میں سب سے محبوب اللہ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور دنیا کے اندر بھیجا۔ لیکن ایک وقت متعین پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو جب حضور اللہ کے پاس چلے گئے تو ہم اور آپ کیا ہیں، ہماری اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو، موت آنی ہے، کس وقت آنی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن موت کا وقت متعین ہے۔ ایک صاحب نے، مولانا اسلم صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں نداء و منبر و محراب میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ملک الموت آئے،
جو روح کو قبض کرتے ہیں۔ اور وہ جب آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ملک الموت اس شخص کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے اور اس کو گویا گھور کے دیکھ رہے تھے۔ تو اس کو بھی احساس ہوا، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں پر بھی حکومت دی ہے، ہوا بھی آپ کے تابع ہیں، لہذا مجھ کو ہوا کے ذریعے سے ہندوستان کے کسی جزیرے میں بھجوا دیجیے۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ مجھ کو ہوا کے ذریعے سے ہندوستان کے کسی جزیرے میں بھجوا دیجیے۔ ادھر وہ ملک الموت چلے گئے، اور اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو ہوا کے ذریعے سے جہاں وہ چاہتا تھا وہاں بھجوا دیا۔ اور اس کے بعد میں دوسرے دن جب یا کسی اور دن ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ بھئی کیا بات تھی، وہ شخص جو اس دن بیٹھا تھا تم اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور تم اس کو گھور رہے تھے، وہ تم سے ڈر رہا تھا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اصل میں اللہ تعالی نے مجھے اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور وقت بھی اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا تھا، اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو روح تو فلاں علاقے میں قبض کرنا ہے، ابھی وقت باقی ہے، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، تو میں اس کو غور سے دیکھ رہا تھا اور میں گھور رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں ملک الموت کہ پھر جب وہ وقت آیا، جو وقت اللہ رب العزت نے موت کا متعین فرمایا تھا اور جگہ متعین فرمائی تھی، تو وہ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو میں اس کو موجود پایا، یعنی مجھ سے پہلے یہ شخص وہاں پہنچ چکا تھا، اور حکم خداوندی کے مطابق میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ہم اور آپ اپنی زبانوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو اچانک اس کی موت آ گئی، تو اچانک کسی کی موت نہیں آتی ہے، بلکہ اس کا وقت جو متعین ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اسی وقت اس کی موت آتی ہے، اچانک موت نہیں آتی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے یہ پتہ چلا کہ جہاں انسان کی موت جگہ اور وقت متعین ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کی موت آئے گی، فلاں جگہ انسان کی موت آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس جگہ اس وقت سے پہلے وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں پر اس کی موت آنی ہونی ہے، اور جس جگہ اور جس وقت اس کی موت آنی ہوتی ہے اس جگہ اس انسان کو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی پہنچا دیتے ہیں۔ کن بیماریوں میں ہماری موت آنی ہے اس کا علم اللہ کو ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ کس کنڈیشن میں ہماری موت آنی ہے اس کا علم اللہ کو ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو جن بیماریوں میں موت کا وقت متعین ہے اسی بیماری کے حوالے سے موت آئے گی۔ جن کیفیات میں وہ موت کا وقت اللہ رب العزت نے متعین فرمایا ہے اسی کیفیات میں ہماری موت آئے گی، کیونکہ اللہ نے ہر شخص کی موت کا وقت اور جگہ کو متعین فرما دیا ہے کہ انسان کی وقت اور جگہ متعین ہے، جب وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو قبض کر لیں گے۔ بغداد کے اندر ایک بچہ دیکھا کہ بڑا فکر مند ہے اور رو رہا ہے، تو کسی شخص نے کہا کس بات پر رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں اور موت کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ ابھی کیسے موت آئے گی، ابھی تو تم بچے ہو، ابھی جوان ہوگے، تمہارے سر اور داڑھی کے بال پکیں گے اور اس کے بعد کہیں موت آئے گی۔ تو اس نے کہا چچا میاں جا کے اپنا کام کرو، میں نے بچوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جوانوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے بوڑھوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بچپنے میں بھی موت آ سکتی ہے،
جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے اور بڑھاپے میں بھی موت آ سکتی ہے، موت کا وقت متعین ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے، لیکن پہلے ان کی زندگی ایسی تھی، زہد اور تقوی نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا ان کے محل میں، تو کہنے لگا، وہ جو شخص آیا وہ کہنے لگا یہ تو مسافر خانہ ہے، جہاں آپ رہ رہے ہیں یہ تو مسافر خانہ ہے۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا یہ مسافر خانہ نہیں بلکہ یہ ہمارا محل ہے۔ تو اس آنے والے شخص نے کہا نہیں یہ مسافر خانہ ہے۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا یہ مسافر خانہ نہیں، یہ ہمارا محل ہے۔ تو 3 مرتبہ یہ سوال اور جوابات ہوئے۔ ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں یہ ہمارا محل ہے، اور آنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے۔ اس کے بعد میں آنے والے نے پوچھا یہ بتلاؤ کہ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ میرے والد رہتے تھے۔ کہا اس سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ میرے دادا رہتے تھے۔ تو اس آنے والے شخص نے کہا اب تمہارے دادا بھی یہاں نہیں ہیں، تمہارے والد بھی یہاں نہیں ہیں، اور ایک وقت آئے گا تم بھی یہاں نہیں رہو گے۔ یہ مکان تو موجود ہے، یہ مکان تو موجود ہے، لیکن مکین بدلتے رہیں گے، رہنے والے بدلتے رہیں گے، تو اس لیے یہ محل تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ تو مسافر خانہ ہے، اور تم تھوڑے سے وقت کے لیے یہاں آئے ہو، جب اس وقت کو پورا کر لو گے تو تم دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تو یہ تمہارا محل کہاں ہوا؟ یہ تمہارا تو مسافر خانہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم نے یہاں قیام کیا ہے، اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد تم چلے جاؤ گے۔ آخرت کے حساب سے اگر دیکھا جائے 50,000 سال کا آخرت میں ایک دن ہوگا، تو اگر آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری زندگی کتنی 2-2.5 منٹ کی ہوگی۔ اس دن کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہماری زندگی 2-2.5 منٹ کی ہوگی۔ تو اس 2-2.5 منٹ کی زندگی، یا اس کو ہم اپنی زبان میں کہہ لیں 60-70 سال کی زندگی، تو اس زندگی میں موت کی تیاری کرنی ہے تو موت کی تیاری کوئی الگ سے نہیں کرنی، ہمیں اپنے روٹین ورک میں جو ہماری زندگی ہے، جو لائف سٹائل ہے، اسی میں تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب تھے جن کا نام بہلول تھا، بہلول دانا، وہ مجذوب تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے وزیروں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب یہ کبھی ہمارے محل میں آنا چاہیں تو ان کو ہر وقت آنے کی اجازت ہے، ان کو کبھی روکا نہ جائے، جس وقت یہ چاہیں وہ آ جائیں۔ اور بڑی دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے، بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ محل میں آئے اور ہارون رشید ان سے بات کرنے لگے اور ان سے گفتگو کرنے لگے۔ تو بات اور گفتگو کے دوران ہارون رشید کے پاس ایک چھڑی تھی، تو ہارون رشید نے بطور مذاق ان سے کہا کہ یہ چھڑی تم اپنے پاس رکھ لو، اور جب تم اپنے سے زیادہ کسی کو بیوقوف پانا تو اس کو دے دینا۔ یعنی گویا ہارون رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے بڑے بیوقوف ہو، چاہے وہ مذاق میں ہو یا عبرت کے طور پر ہو۔ اس کو چھڑی دے دی، وہ چلے گئے چھڑی لے کے۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک مرتبہ بہلول دانا ادھر سے گزرے تو دیکھا محل میں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پتہ کیا کیا ہوا، کہہ لیں گے خلیفہ ہارون رشید بیمار ہے۔ وہاں پہنچ گئے اور جانے کے بعد میں جب خلیفہ کو بستر پر دیکھا ہارون رشید کو تو کہا کیا ہوا؟ کہا سفر کی تیاری۔ تو کہا آگے فوج بھیجی؟ تو کہا ہم اسی لیے کہتے ہیں تم بہت بیوقوف ہو، آخرت کی سفر کی تیاری ہے، آخرت کی سفر کی تیاری ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ تم جب کہیں اگر 2 دن کے لیے بھی جاتے تھے تو پہلے فوجی دستہ بھیجتے تھے، پھر اپنی فوج بھیجتے تھے، پھر اپنے وزیروں کو بھیجتے تھے، اور تمہارے ساتھ بڑی تعداد میں فوج چلتی تھی، اور پھر تم جا کر وہاں پہنچتے تھے تو اگلا دستہ پہنچتا تھا، فوج کا تمہارے پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتا تھا، خیموں کا شہر تیار کرتا تھا، پھر تم پہنچتے تھے۔ تو یہ سفر کتنے دن کا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ ہمیشہ کا سفر ہے۔ کہنے لگا کچھ آگے بھیجا، فوج بھیجی، وزیر بھیجے کچھ آگے، وہاں تمہارے لیے خیمے کے محل تیار کیے گئے۔
تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا وہاں صرف اعمال کام آتے ہیں؟ تو بہت زور سے بہلول دانا ہنسے اور کہا یہ لو چھڑی، دنیا میں تم سے زیادہ بے وقوف مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ 2 دن کے لیے جاتے ہو تو فوج بھیجتے ہو اور ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو، تم نے اس کی تیاری نہیں کی، جبکہ بڑے نیک بادشاہ تھے ہارون رشید۔ اسی کو پیارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ دیکھو عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، سمجھدار وہ ہے، دانا وہ ہے کہ موت کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ہیں ان چیزوں کو انسان موت سے پہلے پہلے کرنے والا بن جائے۔ اس کو پیارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی سے تعبیر فرمایا ہے۔ ہم جائیں قبرستان کے چکر لگائیں، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی قبریں، ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں قبریں، پانی بھرا ہوا ہے قبروں میں۔ ایک وہ بھی تو دنیا میں رہتے تھے، ان کے پاس بھی مکان تھا، ان کے پاس بھی بیوی بچے تھے، ان کے پاس بھی مال و اسباب تھا، لیکن کیا ہوا؟ وقت آیا تو دنیا کو چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، پتہ نہیں کس وقت ہماری آنکھ بند ہو جائے، پتہ نہیں کس وقت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بلاوا آ جائے اور کس وقت ہم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دنیا باقی آخرت کی طرف چلے جائیں، جو آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اسی کو پیارے آقا نے فرمایا موتو قبل ان تموتو تحاسبو قبل ان یحاسبو، مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ پیارے آقا نے فرمایا تحاسبو قبل ان یحاسبو، آخرت میں حساب ہوگا، آخرت میں سوال و جواب ہوں گے، آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی، آخرت میں زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ موت سے پہلے پہلے ہم اپنا حساب کرنے والے بن جائیں، موت سے پہلے پہلے ہم اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں۔ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ دنیا کا چاہے جتنا اچھا دوست ہو، چاہے جتنا ہمدرد ہو، چاہے جتنی محبت کرنے والی ماں ہو، چاہے جتنی وفادار بیوی ہو، چاہے جتنا وفادار بھائی ہو، کوئی ایک نیکی آخرت میں دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، جس دن بیٹی ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ قیامت کبریٰ قائم ہو چکی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، عجیب و غریب کیفیات سے انسان دوچار ہوگا۔ اس وقت کیا کام آئے گا؟ ہمیں اپنے ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ ہم سوچیں میرے دوستو، تصور کریں کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ان کندھوں پہ اٹھایا ہوگا، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہوگا، کتنے لوگوں کی قبر پر ہم نے مٹی ڈالی ہوگی، لیکن میرے دوستو وقت آنے والا ہے کہ ہم کو بھی نہلایا جائے گا، وقت آنے والا ہے کہ ہم کو بھی کفن پہنایا جائے گا۔ پتہ نہیں جو کپڑا ہمارے کفن میں لگا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہو، جو پٹرے ہماری قبر میں لگنے ہیں وہ پیڑ دنیا میں آ چکے ہوں۔ تو اس لیے ہم کو بھی نہلایا جائے گا، ہم کو بھی کفن پہنایا جائے گا، ہم کو بھی کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں میرے دوستو ہم غور کریں کہ قبر کے گڑھے کے اندر رکھ کر، پٹرے لگا کر اور مٹی ڈال کر اور ہاتھ دھو کر لوگ چلے آئیں گے، کیا کام آئے گا؟ ہمارے صرف عمل کام آئیں گے۔ پہلے عرب کے زمانے میں مال بھی وہاں جاتا تھا، لیکن اب قبرستان تک مال نہیں جاتا، دوست جاتے ہیں، گھر والے جاتے ہیں، رشتہ دار جاتے ہیں، مال گھر پہ رہ جاتا ہے۔ لیکن جب رشتہ دار، گھر والے، خاندان کے لوگ جاتے ہیں وہ بھی مٹی ڈال کے چلے آتے ہیں۔ قبر میں ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ پیارے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ
وحفر من حفرۃ النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، جب تک ہمارے اس جسم کے اندر سانس ہے، روح ہے، جب تک کہ ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے سسٹم کو ہم بدل سکتے ہیں۔ آخرت کو بنانے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، بس تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، فرائض کو ادا کرنا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے مسجدوں سے یہ صدا لگائی جائے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہمیں سب کچھ چھوڑ کر اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم موت کی تیاری کی ہمیں فکر ہے، قبر کی تیاری کی ہمیں فکر ہے، آخرت کی تیاری کی ہمیں فکر ہے۔ ہم سوچیں میرے دوستو، کون ہوگا قبر میں ہمارا ساتھی؟ قبر میں ہمارے کیا کام آئے گا؟ اور موت کے ہولناک منظر سے، خوفناک منظر سے موت کے ہم سب کو گزرنا ہے، موت ہم سب کو آنی ہے، اور اس دنیا کو چھوڑ کے ہم سب کو جانا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، موت کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا کے جھمیلے، دنیا کے چوچلے، اور دنیا میں وہ ناراض، یہ راضی، وہ یہ چیزیں، ان سب سے الگ ہٹ کر یکسوئی کے ساتھ دنیا کا کاروبار بھی کرنا ہے، بزنس بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ موت کو اپنے ذہنوں میں بیٹھانا ہے، اور کبھی کبھی قبرستان کے چکر بھی لگانا ہے کہ دیکھو یہیں آنا ہے، اور یہیں سوئیں گے، اور یہیں لیٹیں گے، اور یہیں لٹا کے اور ڈال کے لوگ چلے جائیں گے قبر کے گڑھے کے اندر، ہمارے اعمال کام آنے والے ہیں۔ اس لیے آخرت کی تیاری، میں نے شروع میں کہا تھا، موت کا وقت متعین ہوتا ہے، جگہ متعین ہوتی ہے، اچانک کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ اور میں اپنے بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ موٹر سائیکل چلائیں، اسکوٹی چلائیں، لیکن بہت اس کی رفتار مناسب ہونی چاہیے، بہت تیز رفتار سے نہ چلائیں۔ آپ تو تیز رفتار سے چلیں گے، لیکن اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو ماں باپ سے پوچھو ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے، ان کی زندگی مشکلات بھری ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا کنٹرول کر سکتے ہوں، جتنا قابو میں رکھ سکتے ہوں اتنا چلائیں، اور یہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، بہت تیز رفتار گاڑی چلائیں اور مناسب رفتار پر گاڑی چلائیں تو پہنچنے میں منزل پر 2-3 منٹ کا فرق آئے گا، اس سے زیادہ کا فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے بچوں، اپنے آپ کا خیال رکھو، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، جنہوں نے محبتوں سے، محنتوں سے، مشقتوں سے پرورش کی ہے، اور اپنا خون و جگر دے کر پالا ہے، اور اپنی گاڑی کمائی سے تمہیں بائک دلائی ہے، تو کم سے کم محلے میں کہیں بھی جائیں تو اسپیڈ مناسب ہونی چاہیے، تاکہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ دکھ نہ اٹھائیں۔ اللہ ہم سب کو